70% پاکستانی کمیونٹی سفرنگ فرام ڈائبٹیز، شوگر سے منسلک ہے۔ اب کسی کو بھی پکڑ کے دیکھ لیں، وہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے، مانے یا نہ مانے الگ بات ہے، کئی لوگ مانتے نہیں ہیں، لیکن یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ یوگا نے آپ لوگوں کو ینگ رکھا ہوا ہے، توانا رکھا ہوا ہے، ریفریش رکھا ہوا ہے، اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور اپنا کام بھی ساتھ کر رہے ہیں۔ تو میرے ایک بھائی ہے حافظ صاحب، جناب ہمارے امام بھی ہیں، لیکن میرے انتہائی واجب الاحترام جتنے بھی میرے فیلوز ہیں، میرے یوگا فیلوز ہیں، میرے ساتھ میرے استاد مکرم تشریف فرما ہے، اور حفاظ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، ٹیچر بھی ہمارے درمیان ماشاءاللہ موجود ہیں۔ بات یہ ہے، سن لیں، آج کی جو اسپیشل سروسز ہیں، یہ جو آج میں دینے جا رہا ہوں، اس کا مقصد ہی صرف روزوں کے لیے، میں نے کل ریکویسٹ کی تھی کہ روزے کے لیے بہت سی ابہام ہیں لوگوں میں کہ جو شوگر کا مریض ہے، اور یہ بات بھی ٹھیک ہے، اللہ بھی فرماتا ہے کہ تم اگر بیمار ہو تو روزے سے اجتناب کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب اب اللہ صحت دے تو کر لو، لیکن صحت کا معاملہ تو تب ہے اگر ہم اپنے آپ کے ساتھ انصاف کر سکیں۔ ہم کرتے نہیں ہیں، کھاتے جاتے ہیں، پیتے جاتے ہیں، جو مرضی۔ اب روزے تو اللہ نے آپ کے لیے ایک بہترین موقع مہیا کیا ہے۔ دو چیزیں میں نے آج آپ سے ڈسکس کرنی ہیں جو بڑی اہم ہے۔ ایک ہوتا ہے ڈائبیٹک انڈیکس اور ایک ہوتا ہے ڈائبیٹک لوڈ۔ ڈائبیٹک انڈیکس اور ڈائبیٹک لوڈ دونوں میں فرق ہے۔ ہر چیز جو ہم کھاتے ہیں اس کا ایک ڈائبیٹک انڈیکس ہوتا ہے۔ اچھا جی، وہ ڈائبیٹک انڈیکس کیا ہے؟ فار ایگزامپل بنانا، کیلا ہے، تو کیلے کا کھانے سے پہلے ڈائبیٹک انڈیکس کتنا ہوتا ہے؟ تو یہ محققین نے، انویسٹیگیٹرز نے ان پہ ریسرچ کی اور انہوں نے کہا کہ کیلا جو ایک نارمل سائز کا ہوتا ہے، اس کا ڈائبیٹک انڈیکس 54 ہے۔ کس نے 51 بھی کہا ہے، کسی نے 57 بھی کہا ہے، لیکن یہ 54 ایوریج ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس میں 54% شوگر ہے، یہ ہے اس کا انڈیکس۔ اب ہم نے کھا لیا، جب انسان نے اس کو انٹیک کر لیا تو 2 گھنٹے بعد جو آپ کا شوگر لیول ہوگا، آپ نے اور کوئی چیز نہیں کھائی، صرف وہ ایک بنانا کھایا، وہ جو آپ میں اب شوگر، پہلے آپ میں شوگر 0 یعنی ٹھیک تھی، جو نارمل تھی، مثلا نارمل ہے کہ 90 تھی فار ایگزامپل، اب آپ نے جو کھائی، اب اس کے بعد جو 90 سے لے کر جتنی شوگر بڑھی، وہ اس کا لوڈ ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ وہ ڈائبیٹک لوڈ ہوگا۔ تو دوستو، اب آ جائیں ہم اپنے روزے کی طرف۔ بات یہ ہے کہ جتنے بھی ڈائبٹیز کے لوگ ہیں، جو شوگر کے مریض ہیں، سب سے پہلے برائے مہربانی صبح کے وقت روزہ رکھنے سے پہلے وہ اپنا شوگر چیک کر لیں، لیول چیک کر لیں، شوگر کا لیول چیک کریں۔ اس کے بعد یہ دیکھ لیں کہ چیک کرنے کے بعد اگر کوئی آپ دوائی کھاتے ہیں، ایک میری بہت بڑی انسٹرکشن آپ سب دوستوں کو، شوگر کی کوئی بھی میڈیسن، کوئی بھی، یہ جنرل پرنسپل ہے، وہ کھانے کے بعد نہیں کھانی۔ بڑے بڑے ڈاکٹر سن لیں، باخدا بڑے بڑے ڈائبٹیشین، وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ گولی پہلے لینی ہے اور یہ رات کو کھانے کے بعد لینی ہے۔ سراسر غلط ہے، یہ اس کا طریقہ کاری غلط ہے۔ کوئی اگر ڈاکٹر آپ کو کہے تو یہ چیلنجر آپ کے سامنے بیٹھا ہے، شوگر کی کوئی دوائی، شوگر کی پھر کہہ رہا ہوں، یہ آپ نے کبھی بھی کھانے کے بعد نہیں کھانی، پہلے ہی کھانی ہے۔ خواہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، خواہ آپ روزہ افطار کر رہے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستوں، کیا کرنا ہے؟ پہلے آپ نے روزہ رکھنے سے پہلے اپنا ڈائبیٹک لوڈ چیک کر لیں، آپ اپنی شوگر چیک کر لیں اور اس کو نوٹ کر لیں کہ میری شوگر کتنی ہے۔ پھر اس کے بعد جو مریض ہیں، اگر وہ ٹیبلٹ کھا لی ہے، جو مریض ہیں، اس کے بعد وہ روزہ رکھیں، لیکن روزہ رکھنے میں ایک احتیاط کریں، خدا را جو مریض ہے
وہ یہ احتیاط کرے کہ وہ سادہ روٹی کھائے، چاول نہیں کھانے، چینی وغیرہ استعمال، احتیاطیں ساری وہی ہیں جو پہلے میں نے بتا چکا ہوں مختلف لیکچرز کے اندر۔ سادہ روٹی جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، وہ ایک کھا لیں، دو کھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، یار چائے کا کپ بھی بناؤ، خدا کا واسطہ چائے سے اجتناب کریں۔ پھر کیا کریں، آپ روزہ رکھا ہے الحمدللہ، اس کے بعد آپ نے پورا دن آپ نے 12 سے 14 گھنٹے فاسٹنگ میں رہنا ہے۔ تو یہ دیکھیں، آپ نوٹ کریں کہ آپ کو پولی یوریا یعنی پیشاب کتنی بار آیا ہے۔ ظاہر ہے جب صبح کے ٹائم آپ پانی پی لیتے ہیں، 2-3-4 گلاس پیے جاتے ہیں، تو ایک دفعہ تو آپ کو وہ یورین آئے گا، آؤٹ پٹ 2 سے 3 مرتبہ ضرور ہوگی۔ ایک تو آپ وضو کرتے ہیں، ایک دفعہ اس وقت آپ کر لیں، پھر آپ نماز جب پڑھ لیتے ہیں تو نماز کے بعد بھی اگر آپ نے ریسٹ کریں پھر ایک دفعہ یورین کر لیں آپ۔ اس طرح آپ نے پھر آپ اگر سو جاتے ہیں تو پھر سونے کے بعد آپ کو زیادہ جو نا یہ یورین آتا ہے۔ اب آپ سارا دن روزے میں رہیں، نمازیں پڑھیں، اپنا وضو شضو کریں، ابلوشن کریں، آپ اپنے نمازیں ادا کریں۔ اب شام کو آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ نے افطاری کرنی ہے تو افطار کر لیں، روزہ کوئی مسئلہ نہیں۔ افطاری کے بعد ابھی جب اپنے مین سٹریم فوڈ کی لینی ہے، اس سے پہلے یہ نہیں فوراً ہی، افطاری سے 1-2-3-4 منٹ بعد پھر آپ اپنا ڈائبیٹک لیول چیک کر لیں کہ کتنا ہے۔ اب اس کے بعد کھانا کھائیں، یعنی گولی پہلے کھا لی، پھر آپ کھانا کھائیں، نماز وغیرہ پڑھ لیں، پھر 2 گھنٹے بعد میرے پیارے دوستو دیکھیں، اب اس میں ہی سارا آپ کا جو نا سبجیکٹ چھپا ہوا ہے۔ آپ نوٹ کریں گے الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ کے فضل و کرم سے جو آدمی ڈائبیٹک تھا اس کا ڈائبیٹک لیول جو ہے وہ بالکل ٹھیک آئے گا، اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک آئے گا۔ اور جب آپ ادھر آئیں گے، ادھر آ کے ہلکی پھلکی جو واک اور ایکسرسائز کریں گے، اور یہ جو آپ ماشاءاللہ ریسپیریشن کے تمام پریکٹس کرتے ہیں، انالوم ویلوم وغیرہ جو بھی کرتے ہیں، اس کے بعد یہ جو حافظ صاحب کی جتنے بھی آپ لیکچرز ہیں اس کو پلے باندھیں، اس کے اوپر عمل کریں۔ اور یہ میں آپ کو بات بتا دوں، بار بار بتا دوں کہ یہ جو کنسیپٹ ہے نا کہ ہائی مجھے کمزوری ہو جائے گی، مجھے یہ ہو جائے گا، مجھے وہ ہو جائے گا، اللہ کے فضل و کرم سے آپ اپنی صحت کا خیال کریں۔ 2 کھجوریں آپ لے سکتے ہیں، 2 سے 3 کھجوریں آپ لے سکتے ہیں افطاری کے وقت، نو فیئر۔ اس کے بعد علاوہ آپ 1 سے 2 کیلے افطاری کو کھا سکتے ہیں۔ جو ڈائبیٹک پرسن اس کے لیے کہہ رہا ہوں، باقی دوستوں نے باقی کا اپنی مرضی ہے، جتنا مرضی کھائیں پیئے، کچھ نہیں ہوتا الحمدللہ، اللہ کا دیا ہوا۔ وآکلوا واشربوا، کھائیں پیئیں، آپ اپنا جو مرضی کریں، کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن میں نے سارا یہ جتنا بھی آپ کو بتایا یہ طریقہ کار، یہ صرف میں نے ان لوگوں کے لیے بتایا جو مریض ہیں، یا وہ مریض ہیں یا وہ پری ڈائبیٹک ہیں یا مریض ہونے کے قریب ہیں، ان لوگوں کے لیے بتایا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔